ان باتوں پر ضرور عمل کرنا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، مانگنے والے کو گھر سے خالی ہاتھ نہیں بھیجنا، کبھی کوئی شخص زیادتی کر جائے تو اسے معاف کر دینا، اپنے نصیب پر راضی رہنا، دینے والے نے جو دیا ہے صحیح دیا ہے۔ آپ سچے ہو جاؤ گے تو آپ کو سچے لوگ مل جائیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جواری کو سب جواری ملتے ہیں اور جھوٹے کو جھوٹے ملتے ہیں، یعنی اگر کبوتر اڑ رہا ہوگا تو 2-4 اور کبوتر اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ سارے قدرت کے کھیل ہیں، اس لیے آپ سچے ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ اور شفیق ہو جاؤ۔ اپنی دعاؤں پر ضد نہ کرو، اگر اللہ منظور کر لیتا ہے تو سبحان اللہ، جب فیصلہ اللہ کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا ہی احترام کرو جتنا منظور کا کرتے ہو۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا تو دل کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، وہ ستم کرے یا کرم، دونوں ہی کرم ہیں۔ رب انسان کو کتنے موقع دیتا ہے، بار بار غلطی کرتے ہیں، بار بار معافی مانگتے ہیں، اور وہ ساری غلطیاں معاف کر کے ہمیں ایک اور موقع دیتا ہے، ہم پر پھر سے اعتبار کرتا ہے، تو ہمیں بھی انسانوں کو دوسرا موقع دینا چاہیے۔ جب مصیبت حد سے بڑھ جائے تو اللہ کو پکارو اور کہو، میرے مولا تو ہی ہمیں اندھیروں سے نکال، ہمیں روشنی دکھا، ہمیں راستہ دکھا، اپنی محبت کا راستہ، کامیابیوں کا راستہ۔ یقین کی منزل دور ہوتی جا رہی ہے، تیرا فضل چاہیے، تو نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مہربانی کی، عظیم مہربانی، بڑا احسان، تیرا فضل ہمیں میسر رہا، اب کیا ہو گیا؟ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان کو اتنا دین کا علم ضرور آنا چاہیے کہ جب کوئی اسے سیدھے راستے سے ہٹانا چاہے تو وہ اسے پہچان لے اور اس شخص سے دور ہو جائے۔ آج کل جھوٹ بہت بولا جاتا ہے، بے حیائی عام ہے، گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، بس یہ کرو کہ جتنا بچ سکتے ہو بچو۔ جو شخص تمہاری آخرت میں رکاوٹ بنے، پھر وہ کتنی بھی میٹھی باتیں کرے، وہ تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سب سے طاقتور ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر یقین نہیں تو انبیاء علیہم السلام کے قصے پڑھ کر دیکھو کہ کیسے اللہ نے اپنے نبیوں کی مدد کی، انہیں غالب کیا، غم اور ظالموں سے نجات دی۔ انسان اپنے علم سے بڑا بنتا ہے، عمر سے نہیں، اور علم ایسا جو کہ فائدہ پہنچانے والا ہو، جو لوگوں کے درمیان تمہارے اندر خود اعتمادی پیدا کر دے اور اللہ کے دربار میں تمہیں عاجز بنا دے، تمہیں جھکا دے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھر دیے۔ اعمال ایسے کرو کہ اللہ دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب تم اپنا اعمال نامہ دیکھو تو تم بھی خوش ہو جاؤ۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے وہ وقت ہے، اس سے قیمتی تحفہ انسان کو نہیں دے سکتا۔ اعمال نہ کرنے والا بیوقوف، اور اعمال کر کے لوگوں سے اجر کی امید رکھنے والا بہت بڑا بیوقوف ہے۔ اللہ اس پیشانی کو اونچا کرے گا جو اس کے آگے جھکتی رہی اور صرف اسی کے آگے جھکتی رہے۔ ہدایت تب ملتی ہے جب دل سے دنیا کی محبت اور مال و دولت کی محبت نکل جاتی ہے۔ جس دن آپ نے اپنے شوہر یا بیوی کی غیبت اپنے بچوں سے کر دی، اس دن آپ نے گھر توڑ دیا اور اپنے بچوں سے دنیا سے لڑنے کی طاقت چھین لی۔ دعا اللہ کی آزمائش نہیں، آپ کے یقین کی آزمائش ہے۔ ناممکن چیزیں اللہ سے مانگنا دعا کی بنیاد ہے۔ طلاق ہونے سے گھر نہیں ٹوٹتے، اخلاق نہ ہونے سے گھر ٹوٹتے ہیں۔ نیک عورتیں ڈھونڈنے سے آپ نیک آدمی نہیں بن جاتے۔ جہالت کی انتہا پر قوم پر نبی آتے ہیں کہ ان کو عذاب سے نکالیں۔ اب نبی تو نہیں آ سکتے، اب نبیوں کا کام بھی والدین کو بچوں کے لیے کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو سمجھنے کی دعا کیا کریں، پھر آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ باقی کی دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ جتنی خالص لگن سے ہم نوکریاں ڈھونڈتے ہیں، اس سے کافی کم محنت میں اللہ مل جاتا ہے۔ شاید انسانوں میں واحد حقیقی خوشی وہ لمحہ ہے
جب کسی کو اپنی سوچ کا کامل بیان ملتا ہے۔ بہادری کے سبق کے بغیر ہر اچھائی صرف دماغی مسئلوں ہی کا سبب بنتی ہے۔ بہت برے اور ذرا کم بروں کے بیچ میں ہوں، میں اونچ نیچ نہیں، نیچ اور نیچ میں ہوں۔ نااہل استاد بچوں کو صحیح جواب دینے والا بنا کر خوش ہوتے ہیں، اصل استاذ بچوں کو صحیح سوال پوچھنے والا بنا دیتے ہیں۔ چوروں کے گھر چور خود ہی نہیں پیدا ہو جاتے، جب ماں باپ بڑے بڑے چوروں کی عزت کرنا شروع کر دیں تب بچے چور بنتے ہیں۔ قوم اپنے بڑوں کے کارناموں پر نہیں بلکہ بچوں کی پرورش کی بنا پر بنتی یا بگڑتی ہے۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہو اس پر ایمان لانے والا نہ شکرا اور نا امید نہیں ہو سکتا۔ بڑی قوموں کے بچے بھی سوچنے کی سکت رکھتے ہیں اور چھوٹی قوموں کے بزرگوں کو بھی اس طاقت کا علم نہیں ہوتا۔ جتنی تباہی کامیاب لوگوں نے دنیا میں مچائی ہے، ناکام لوگ تو اس کے قریب بھی نہیں آ سکتے۔ بچوں کو کامیابی کے طریقوں سے پہلے سوچ اور فلسفے کی تعلیم دیں، ورنہ وہ جتنا آگے بڑھیں گے دنیا اتنی تباہ ہوگی۔ محبت تو ڈھونڈنے کا کام ہے، چھوڑ دینے کا تو کام ہی نہیں ہے، تو لوگ اسے چھوڑ کیسے دیتے ہیں؟ بچوں کے لیے اعلیٰ زندگی کی دعا کریں، ہزاروں سال زندہ رہنے کی نہیں۔ کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زندگی کے قریب ہو جانے میں ہے، اور اگر کوئی اس سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی ناکام ہوگا، چاہے وہ بادشاہی کیوں نہ ہو۔ دل اگر اندھا ہو جائے تو انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے، دین اور دنیا دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں کوئی بات نہیں، دل کو اندھا نہ ہونے دیں، اللہ کے ذکر سے اسے تازہ کرتے رہیں۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں اور مقام عطا کرتا ہے جو ان کے سوچ اور گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیاروں سنو، اگر اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو پھر اپنے اخلاق کو سنوار لو۔ دولت، چالاکی اور ذہانت سب کچھ دھری رہ جاتی ہیں جب انسان کا مقابلہ اس کے نصیب سے ہو جاتا ہے۔ مرہم کے اور دوا کے لالچ میں آ کر مخلوق کو اپنی دکھتی رگ کا پتہ دے دینا بھی بے وقوفی میں ہی آتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس شخص کی بات زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کے انداز میں نرمی اور پیار ہو۔ ایسا مسلمان مرد اور عورت ہونی چاہیے کہ جب گھر میں داخل ہو گھر میں اسلام پھیل جانا چاہیے۔ اپنی اخلاقی پستی کا اندازہ اسی بات سے لگائیں کہ ہمیں غریب ہونے سے زیادہ غریب دکھنے سے ڈر لگتا ہے۔ غلط فہمی کا دور ہونا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ کون صحیح ہے کون غلط، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ تمہاری ذمہ داری اپنے اعمال کے اچھے یا برے ہونے کا خیال رکھنا ہے کہ نیک اعمال کی کمائی زیادہ سے زیادہ ہو، اچھے اخلاق کی کمائی۔ تم دلوں کو جیت لینے کی فکر کرو۔ روح کو تو دنیا کے کسی کھلونے سے خوش نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے اپنا سب سے پہلا اور حقیقی ٹھکانہ یاد ہے، اسے جنت یاد ہے۔ بس کوئی ایسی کمی سارے سفر میں رہ گئی، جیسے چلتے وقت کوئی چیز گھر میں رہ گئی۔ ہار کر اپنی دعا کو کہہ دیا ہے بے اثر، یہ نہیں مانا کمی اپنے ہنر میں رہ گئی۔ کوئی بلا وجہ برا بھلا کہے، تنقید کرے تو کیا کرے؟ کچھ بیوقوفوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالی سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں، جو خالق اور مالک اور پالنہار ہے، سب کو روزی دیتا ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر ہم اور آپ جو خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو لوگوں کی بیجا برائی اور تنقید کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ ہمیں برباد کرنے کے منصوبے بھی بنیں گے، جان بوجھ کر توہین بھی کی جائے گی۔ جب تک آپ دینے والے ہیں، بنانے والے ہیں، لوگ آپ سے اثر انداز ہو رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، تب تک لوگ آپ پر تنقید سے نہ چوکیں گے، سوائے اس کے کہ آپ زمین میں سما جائیں یا آسمان پر چڑھ جائیں اور ان کی نظروں سے دور ہو جائیں۔ جب تک آپ ان کے بیچ میں ہیں آپ کو تکلیف پہنچتی رہے گی، آنسو نکلیں گے، نیند اڑے گی۔ جو زمین پر بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں گرتا۔ عالم کی نیند بھی عبادت ہوتی ہے،
اور جاہل کی بیداری نافرمانی۔ جو شخص اپنی زندگی میں حقیقی طور پر زندہ رہنا چاہتا ہے وہ اپنے دل میں لالچ کو جگہ نہ دے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل اخلاص ہے۔ روحانیت پسندیدہ اخلاق کو کہتے ہیں، اور پسندیدہ کام یہ ہے کہ بندہ تمام حالات میں خدا تعالی سے خوش رہے۔ علماء کا کام علمی باتوں میں غور و فکر کرنا ہے، اور لوگوں کا کام ان باتوں کو سن کر دوسروں تک پہنچانا ہے۔ آج کا انسان سکون کی خاطر آسمانوں کے دروازے کھولنے چلا گیا ہے، لیکن اس سے دل کا دروازہ نہیں کھلتا۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، صبر کرو، بے صبر نہ ہو، کشادگی کا انتظار کرو، نا امید نہ ہو۔ اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً تمہیں اور زیادہ عطا کیا جائے گا۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں مبتلا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی پورے طور پر غیبت بند کر دے تو جانوروں تک کی بولی سمجھنے لگے۔ جسم مالک کی ملکیت ہے، اس کی پرورش اور اس کی ہلاکت دونوں مالک ہی کے قبضے میں ہیں۔ عزت در حقیقت وہ ہوتی ہے جو بندے کو خدا کے دربار میں حاضر کرے، اور ذلت وہ ہے جو انسان کو خدا سے غائب اور غافل کر دے۔ جن لوگوں نے اپنے اخلاق اور معاملات کو مہذب بنایا اور اپنے باطن کو شرک اور کفر کی آلودگیوں سے پاک کیا، وہی اللہ کے بزرگ بندے ہیں۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ صبر مصیبتوں میں ہوتا ہے اور شکر نعمتوں پر۔ نعمت پر شکر کا حکم نعمتوں کے بڑھنے کی وجہ ہے، اور فقر پر صبر کرنا اللہ کے قرب کو بڑھا دیتا ہے۔ خدا کی جانب متوجہ نہ رہنا انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے تخت و تاج کے بلبوتے پر اپنے آپ کو امیر سمجھا۔ وہ شخص اپنے آپ پر بڑا ظلم کرتا ہے جو پورے دن اور رات میں ایک بار بھی استغفار نہیں کرتا۔ وہ قریب ہے کیونکہ وہ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا اور پورا کرتا ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود شریف ایسی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اور ہر خزانے کی ایک چابی ہوتی ہے۔ روحانیت کے خزانے کی چابی درود شریف ہے۔ جہنم نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دی گئی ہے، اور جنت مشکلات اور دشواریوں سے ڈھانپی ہوئی ہے۔ بد اخلاق نہ بنو، بد اخلاقی نحوست ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ جائیں گے؟ بہت ہی غلط اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ زیادہ باتیں نہ کرو، اس سے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں اور لوگ اکتا جاتے ہیں۔ آدمی کی ہلاکت زیادہ گفتگو کرنے میں ہے۔ معاشروں میں امید صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ مسائل کے حل پیش کرتے ہیں۔ ترقی اجتماعی یعنی سب سے ملا ہوا عمل ہے، اس لیے سب کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ جس کی زبان سچی ہے اس کے اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے ذریعے بے نیاز بنے گا لوگ اس کے ضرورت مند ہو جائیں گے۔ عقل مند خود کو بیکار، بے فائدہ، بے مقصد کاموں میں برباد نہیں کرتا، کیونکہ جب عقلیں کم ہو جاتی ہیں تو فضول اور بیکار کام بڑھ جاتے ہیں۔ وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا ہو۔ باتوں کا لمبا ہو جانا باتوں میں مصیبت ہے، اور کام کے وقت خالی رہنا کام کی مصیبت ہے۔ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں:
مصیبت کو چھپانا، صدقے کو چھپا کر دینا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، لا الہ الا اللہ زیادہ کہنا۔ جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ دنیا داروں کے ساتھ رہن سہن دین کو داغدار بنا دیتا ہے اور یقین کو کمزور کر دیتا ہے۔ جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ خدا کے نزدیک اس کی کیا قدر اور منزلت ہے تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ گناہ کا ارتکاب کرتے وقت اس کے نزدیک خدا کی کیا قدر و منزلت ہوتی ہے۔ جو شخص زندگی کی مناسب ضروریات سے زیادہ کا طالب ہو وہ کبھی مطمئن اور راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ سچ مچ کا عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں بھی بری بات منہ سے نہیں نکالتا۔ عقل مند پہلے دل سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بولتا ہے۔ برے کام کرنے والوں کے ساتھ مت رہو کہ تم بھی ان کی بدکاری سیکھ جاؤ گے۔ سب سے بڑا خطا کار وہ ہے جو لوگوں کی برائیوں کو بیان کرتا پھرتا ہو۔ حفاظت کا نہ ہونا چیزوں کو خطرناک بناتا ہے۔ اختلاف کرنے کی وجہ ضرور پوچھنی چاہیے تاکہ سوچ کا فرق سمجھ سکو۔ زندگی کی سادگی صرف اس وقت تک برقرار رہتی ہے جب تک سچ بولا جا رہا ہو۔ جو عقل مندی اور دانائی سکھائے اس کا ساتھ کبھی نہ چھوڑنا۔ کوئی آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ اہم نہیں ہے، مگر آپ اس کے کہے ہوئے کا کیا مطلب نکالتے ہیں یہ ضرور اہم ہے۔ اے انسان، اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ نفس کی خوشی خوشی نہیں دھوکہ ہے، اور روح کی خوشی یہ ہے کہ چاہے جتنا نقصان ہو جائے لیکن دل مطمئن رہے کہ اللہ راضی ہے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ ہر دن میں وہی کام کرو جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ کمینے انسان کو جب بلند مرتبہ مل جاتا ہے تو وہ سرکشی کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ دنیا میں سے صرف وہی چیزیں تمہاری ہیں جو تمہاری آخرت کو سنوار دیں۔ موت سے بڑھ کر کوئی سچی اور امید سے بڑھ کر کوئی جھوٹی چیز نہیں۔ دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتی ہے۔ ہمت چاہیے کھڑے ہونے کے لیے اور بولنے کے لیے، اس سے زیادہ ہمت چاہیے اپنے ذہن کو کھولنے کے لیے اور دوسروں کی بات سننے کے لیے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جینا پڑے جنہیں آپ پسند نہیں کرتے، ان لوگوں سے دور رہ کر جینا پڑے جنہیں آپ پسند کرتے ہیں۔ تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اللہ کے لیے محبت کرے تو اسے بتا دے، کیونکہ یہ وضاحت پیار میں بہتری اور محبت کو قائم رکھنے والی ہے۔ علم جہالت کی موت سے دل کا زندہ ہونا ہے اور کفر کی تاریکی سے ایمان کی آنکھ کا روشن ہونا ہے۔ جس کام میں خواہشوں کو پورا کرنا مقصد ہوتا ہے اس کام سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جنت کے دروازے کی کنجی نفس کو خواہشوں کے پورا کرنے سے روکنے کے سوا اور کچھ نہیں۔ دوزخ کے دروازے کی کنجی نفس کے مقصد اور اس کی مراد حاصل ہونے کے سوا اور کوئی نہیں۔ جس نے تمام چیزوں کو اللہ کی وجہ سے جانا وہ ہر چیز میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ شوق محبت کی تاثیر ہے اور نفرت انسانی اوصاف میں سے ہے۔ توکل یعنی بھروسہ رزق کے ہونے اور نہ ہونے کے وقت دل کا برابر ایک حال پر رہنا ہے۔ جب تک علم عمل کے ساتھ نہ ملے صاف نہیں ہوتا اور نہ زندگی میں خلوص کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ لالچ کرنے والے سے ہر ایک وحشت اور نفرت کرتا ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔
اللہ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ شریف کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جو کمزور کے ساتھ انصاف کرے۔ جب اللہ نے آپ کو بڑا بنایا ہو تو چھوٹے آپ کے سہارے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، لہٰذا سہارا بنے، کیونکہ اللہ نے آپ کو سہارا دینے والا بنایا ہے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت سخت ہے۔ وہ دل جو جانتا ہے وہ اس شمع کی طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہر سمت اپنا نور پھیلاتی رہتی ہے۔ مذہب سے انسانیت اور خدمت نکال دی جائے تو صرف عبادت باقی رہ جاتی ہے، اور صرف عبادت کے لیے پروردگار کے پاس فرشتوں کی کوئی کمی نہیں۔ اچھا عمل کیا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کا پہلا فائدہ عمل کرنے والے کو ہوتا ہے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری شب و روز ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، ہمیں مشکلوں سے نکال دے۔ فائدے میں وہ شخص ہے جس نے دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دیا۔ جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ بہت بار اللہ آپ سے آپ کی پسندیدہ چیزیں یا لوگ اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ صرف آپ اور اللہ رہ جائیں۔ اگر کسی ایسی ہستی سے تعارف اور جان پہچان ہو جائے جو آرزو کا چہرہ دکھا کر آرزو سے بے آرزو کر دے تو یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ ملا کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے توڑا جا سکتا ہے، جبکہ ولی کی نظر وہاں پڑتی ہے جہاں سے جوڑا جا سکتا ہے۔ عبادت گاہوں کو انسان نہیں عشق آباد کرتے ہیں۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی عظیم طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ اگر حق کو پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے تو باطل کے تیروں پر نظر رکھو، جہاں وہ برس رہے ہیں وہی حق ہیں۔ دل میں اللہ کا احساس زندہ ہو تو کندھوں پر رکھے غم کے پہاڑ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا احساس ہر بوجھ پر حاوی ہے۔ اللہ ہر بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر لکھ رکھا ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پر کرم ہے۔ ہر مرض کی دوا ہے، لیکن ہر دوا میں شفا نہیں، شفا میرے اللہ ہی کے بس میں ہے۔ جیسا تم اللہ کو کل کے لیے چاہتے ہو تم آج اس کے لیے ویسے ہی بن جاؤ۔ ضرورت مند نے تم سے سوال کر کے اپنی عزت اور آبرو کا خیال نہیں کیا، اب تم اسے خالی ہاتھ نہ لوٹا کر اپنی آبرو بچا لو۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ رات کی نماز چہروں کو نور سے بھر دیتی ہے، رات کو پاکیزہ بناتی ہے اور روزی میں اضافے کی وجہ بنتی ہے۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے ہوں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ انجان بن کر بات کو ٹال دینے جیسی کوئی عقل مندی نہیں، اور نظر انداز کرنے جیسی کوئی بردباری نہیں۔ اپنے عقل کے پیمانے کے مطابق اللہ کی عظمت کو محدود نہ بناؤ۔ مومن کی جان ہر وقت امتحان اور مصیبت میں رہتی ہے۔ غم کو دور کرنے والی بہترین چیز اللہ کی تقدیر پر بھروسہ کرنا ہے۔ صبر کرنے سے کوئی مصیبت باقی نہیں رہتی، بے صبری پر کوئی اجر و ثواب نہیں ملتا۔ جو زیادہ ہنستا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، جو زیادہ غصہ کرتا ہے وہ جلد ہلاک ہو جاتا ہے۔
غلطی ہر کوئی نکالتا ہے، لیکن غلطی کی اصلاح ہر کوئی نہیں کرتا۔ تکبر ایک شیطانی صفت ہے۔ اگر تم اپنے تکبر کو توڑنا چاہتے ہو تو کسی غریب اور مفلس کو سلام کیا کرو۔ عشق چاہتا ہے کہ اسے ظاہر کر دیا جائے، مگر تیرے دل کا آئینہ زنگ آلود ہو تو عشق کی تجلی تیرے دل پر کیسے پڑے گی؟ تو جانتا ہے کہ تیرا آئینہ عشق کے عکس کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے زنگ لگا ہوا ہے۔ عشق کی وجہ سے محبوب کی طرف سے آنے والی سب مصیبتیں اور ناگواریاں عاشق کو گوارا ہوتی ہیں۔ دعا کی قبولیت کا اصل راز دعا مانگنے والے کا طریقہ ہوتا ہے۔ وہ کیسے مانگتا ہے اور کتنی شدت سے مانگتا ہے۔ جانور میں خواہش اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں۔ اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش کو دبا لے تو فرشتہ۔ بے وفاؤں کی ہوئی مہربانیاں پرانے پل کی طرح ہوتی ہیں۔ انسان بے خبری میں اس پر سے گزرتا ہے تو یہ پل گر جاتا ہے۔ جب تک تو اپنے دل کو محبت میں فنا نہیں کر دے گا تو تیرا دل حقیقی دل نہیں ہوگا۔ جب تک تجھے اپنی ذات کا خیال رہے گا تو دیدار کی خواہش نہ کر۔ گناہ کرنے کے بعد انسان میں ایک دلی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ اسی گناہ کا اثر ہوتا ہے۔ جب انسان اس گناہ پر اصرار کیے جاتا ہے تو وہی دل کی تنگی ظاہری گرفت بن جاتی ہے۔ لالچ میں پڑ کر انسان کسی نصیحت کو قبول نہیں کرتا۔ مال و جاہ کا لالچ انسان کو بے بصیرت بنا دیتا ہے۔ خبردار ایسا نہ کہے کہ کل شروع کروں گا، آج کا کام کل پر نہ ٹال۔ اس معاملے میں صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ سخاوت اور خیرات کو اپنا۔ بدن کی سخاوت یہ ہے کہ جسمانی لذتوں اور شہوتوں سے پرہیز کیا جائے اور اس کو عبادت میں مصروف کیا جائے۔ انبیاء اور اللہ کے دوستوں کی صحبت سے لوگ مکمل بن جاتے ہیں، ان کی پیروی سے نجات حاصل ہوتی ہے، ان کے درد کی دوا اللہ کا دیدار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے کچھ تو وہ لوگ محروم ہیں جو صلاحیت ہونے کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور کچھ وہ ہیں جو صلاحیت ہی نہیں رکھتے۔ دنیاوی عقل کی دوڑ دھوپ صرف قبر کے گڑھے تک ہے، اس کے بعد کے حالات اس کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ وہ صرف انبیاء اور اللہ کے دوست بتا سکتے ہیں جن کو عقل خداوندی حاصل ہے۔ کمال کو دوسروں کی نگاہوں سے چھپانا بھی ایک کمال ہے، لیکن اپنی نگاہوں میں اپنے کمالات کمال نہ ہوں تب کمال ہے۔ پوچھا تنہائی میں گناہ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ فرمایا اگر صرف اس بات پر یقین آ جائے کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ ہمارے ساتھ ہیں تو پھر نہ تنہائی ہوگی نہ گناہ۔ جس انسان میں سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ شیطان کی طرح اپنے علم پر تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے وصال سے محروم ہیں۔ اے ناقص، نفس کی خواہشات سے باز آ اور خدا کی طرف آ جا۔ اگر تو آئے تو دروازہ کھلا پائے گا، اگر نہ آئے تو تیرا رب بے نیاز ہے۔ جاہل اسے کہتے ہیں جو نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرتا۔ نفس آدمی کے وجود میں غائبی چیز ہے اور اسے غائبی تلوار ہی سے قتل کر، اور وہ غائبی تلوار دل میں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیاوی مال اور زر کی کوئی وقعت نہیں، چونکہ وہ دنیا کو حقارت سے دیکھتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیغمبروں کو دنیا عطا ہی نہیں کرتا۔ اگر ہم بھرپور محنت اور کوشش کے بعد دعا کریں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور جو بھی نتیجہ رب تعالیٰ کی طرف سے آئے اسے بخوشی قبول کر لیں، تو یہی مومن کی شان ہے۔ اپنی خامیاں دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کسی اچھے شخص سے ملیں تو یہ سوچیں
کہ اس میں کون سی ایسی خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے لوگ اسے سراہتے اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن اور حدیث کو دو پروں کی مانند استعمال کر لیں تو ہماری روح کی پرواز شروع ہو جائے گی۔ انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی پوری زندگی نہیں، بلکہ اصل زندگی کا ایک نہایت چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ اس چھوٹے سے جز یعنی دنیاوی زندگی کے لیے جو شخص بڑی اور بے پایہ زندگی یعنی آخرت کی مصیبتیں مول لیتا ہے وہ حقیقت میں سخت بے وقوف ہیں۔ عقل مند دراصل وہی ہے جس نے اس مختصر زندگی کی مہلت سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سے سامان ہی سے اس ہمیشہ کی زندگی میں اپنی خوشحالی کا بندوبست کر لیا۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہے۔ دعا مشکل حالات میں انسان کو پر امید رکھتی ہے، اور اسی دعا کے سہارے وہ اچھے وقت کا انتظار کر لیتا ہے۔ کسی چیز کو حقیر نہ جانو، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو حقیر سمجھتے ہیں تو گویا خود کو برتر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ خود کو دوسروں سے برتر اور بہتر جاننا، خواہ وہ علم، دولت یا معاشرے میں آپ کا مقام ہو۔ کسی لحاظ سے بھی جس نے تکبر کیا علم اس کے قریب سے بھی نہیں گزرے گا۔ وہ دھوکہ جو اجالے میں سب کے سامنے دیا جا رہا ہو اسے پکڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر طاقت رکھنے کے باوجود بھی طاقتور کسی کی کمزوری سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو وہ کمال کرتا ہے۔ علم سکھانے کی کوئی اجرت نہیں سوائے اس کے کہ دل سے شکر ادا کیا جائے۔ لفظوں کی خوبی یہ ہے کہ انہیں کھولے تو وہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہیں، ان سے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سب مٹی ہو جاتا ہے۔ جس چیز میں یا جس عمل میں بھی بے حیائی آ جاتی ہے اسے عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز اور عمل میں حیا آ جاتی ہے وہ اسے خوبصورتی بخش دیتی ہے۔